من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 24. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ عورت یعنی زلیخا نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی عورت کا ارادہ کرتے ہیں اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اللہ نے یوں ہی کیا کہ یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے پھیر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے یوسف علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ہمت بھی، اور بے شک عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے عورت کا ارادہ کیا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے تھے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھا اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل اور برہان عصمت نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی. اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر پرہیز کرنے کا اشارہ فرما رہے ہیں. اس آیت سے ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. وَكَذَلِكَ، یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دے. اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا. احادیث میں پاک دامن رہنے کے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص وہ بھی ہے جسے کسی منصب اور جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان بھی کبھی دیکھا نہ گیا ہے۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل جوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا اے نوجوان اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریہ یعنی برہنہ تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا تو اس معاملے میں اللہ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا میری مراد پوری کرنے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کیا تو نوجوان نے کہا میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اے خادمہ اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی اے اللہ مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں، مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اپنے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی اللہ اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اس سے ایک آواز آئی جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے میرے رب مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کبھی کا باعث ہے جو آخرت میں میرے پاس ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔